السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث ہے جنت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرے گا، تو بھائی نے پوچھا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب، اس حدیث کی تشریح پوچھی ہے۔ تو دیکھیے، اس مفہوم کی حدیث جو ہے بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، تفصیل کے ساتھ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا و اہلہا کے اندر حدیث نمبر 2848 2848 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال جہنم یلقا فیہا، جہنم میں برابر لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، وتقول، اور جہنم کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں، کیا اور بھی ہے کچھ، حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت جہنم کے اندر اپنا قدم رکھے گا، فینزوی بعضها الی بعض، اور اس کے بعد جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا، جہنم سمٹ جائے گی، وتقول، اور جہنم کہے گی، قط قط بعزتک و کرمک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے کرم کی قسم، بس بس۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا یزال فی الجنت فضل، اور جنت میں برابر ایک حصہ باقی رہے گا، جنت میں کچھ حصہ باقی رہے گا، حتی ینشئ اللہ لہا خلقا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے لیے ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا، فیسکنہم فضل الجنہ، اور ان کو جنت کے باقی بچے ہوئے حصے میں اللہ تبارک و تعالی سکونت عطا فرمائے گا، وہ جنت کے باقی حصے میں رہیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس معنی کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا پتہ چلا، اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کا بھی پتہ چلا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کے وعدے کے مطابق بھریں گی۔ جہاں تک جہنم کی بات ہے تو جہنم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھے گا، اور اس طریقے سے جہنم سمٹ جائے گی اور بھر جائے گی، اور اس میں مزید کسی کے جانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی۔ لیکن جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ نہیں کرے گا، بلکہ جنت کے لیے ایکسٹرا الگ سے ایک مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے فضل اور احسان کا ایک طریقہ ہے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ صرف نافرمانوں کو ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بے گناہ کو عذاب نہیں دے گا۔ لیکن جنت چونکہ اللہ کے فضل و کرم کا مصدر ہے، اللہ کے فضل و کرم کا مظہر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے لیے الگ سے مخلوق تیار کرے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں مسلم شریف کے اندر کہتے ہیں، اس کی شرح میں کہتے ہیں، ھذا دلیل لأہل السنہ، یہ حدیث اہل سنت کی دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ ان الثواب لیس متوقفا علی الاعمال، کہ ثواب کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے۔ بندے کو جو ثواب ملتا ہے اس کا سارا دار و مدار عمل پر نہیں ہوتا، عمل کے مطابق ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب کا پورا تعلق عمل سے نہیں ہوتا۔ فإن هؤلاء يخلقون حين إذ، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ جو نئی مخلوق ہے جن کو اللہ جنت میں داخل کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہے، یہ لوگ اسی وقت پیدا کیے جائیں گے، وَيُعْطَوْنَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَوْنَ بِغَيْرِ عَمَلٍ، اور ان کو جنت میں بغیر کسی عمل کے جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ وَمِثْلُهُ أَمْرُ الْأَطْفَالِ، اور اسی طریقے سے جو بچے اسلام کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، والمجانین، اور جو مجنوں ہیں، پاگل قسم کے لوگ ہیں لیکن ایمان والے ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، مجنوں ہو گئے، کوئی نیک عمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، الذین لم یعملوا طاعۃ قط، جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، فکلہم فی الجنہ، تو یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، برحمت اللہ تعالی وفضلہ، یہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اور آگے امام نووی کہتے ہیں، وفی ھذا الحدیث دلیل علی عظم سعۃ الجنہ، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جنت بہت وسیع ہے۔ اور صحیح بخاری میں امام نووی کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ان للواحد فیہا مثل الدنیا وعشرۃ امثالہا، کہ جنت میں ایک آدمی کو جو کچھ ملے گا وہ دنیا کی تمام نعمتوں کے برابر، بلکہ اس کے جیسی 10 گنا چیزوں کے برابر ہوگا۔ ثم یبقى فیہا شیء، اس کے باوجود جنت میں جگہ برقرار رہے گی، لخلق ینشئہم اللہ تعالی، جس میں اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو داخل کرے گا۔
تو یہ امام نووی نے اس حدیث کی تشریح کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کی کما حق و تشریح ہو گئی ہے. اب یہ رہ گیا کہ وہ مخلوق جو ہوگی وہ کیسی ہوگی، کون لوگ ہوں گے، اس کی وضاحت حدیث میں نہیں ہے. غالب گمان یہی ہے کہ وہ انسان ہی ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں اہل انسان کے ساتھ ابن آدم کے ساتھ انسانوں کے ساتھ وہ لوگ رہیں گے، تو انہی کے جیسی وہ مخلوق ہوگی. باقی ان کی تفصیلات اس سے زیادہ حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے اور جنت میں لے جانے والے اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.